بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم و مکرم حضرات و خواتین، ARYQ TV کے ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ رب کائنات ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ، رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ کریم آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب ایسا تھا صحاب رسول کے اندر، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کریم آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پہ، آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا، اپنا مشیر بنا کر بھیجا کہ بات کریں جا کے سرکار دو عالم سے، اور عروہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے بات کرو کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں حدیبیہ کے مقام پر معاملات طے پائے، لیکن عروہ نے حالت کفر میں ہے، اس نے جو منظر دیکھا نا ناظرین، وہ کمال کا منظر ہے۔ وہ ایسا منظر ہے کہ وہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کیا، سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے اور کریم آقا اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ انہیں اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں۔ ہاتھوں پہ نہ صرف ملتے ہیں بلکہ اپنے چہرے پر اسے سجا لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کریم آقا علیہ السلام جب کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل میں سبقت لے جانے کے لیے ہر صحابی آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ اور کریم آقا کا ادب اتنا کہ سب کی نگاہیں جھکی ہیں سوائے ابو بکر و عمر کے، کہ وہ سرکار دو عالم کو دیکھتے، وہ سرکار کو دیکھ کے مسکراتے، سرکار انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ناظرین، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو دوبارہ واپس گیا، کہنے لگا اے میری قوم، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا ادب محمد کے غلام اپنے آقا علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک کافر ہے اور سرکار دو عالم کی محبت صحابہ کے اندر کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ میرے آقا کی محبت ایسی، سبحان اللہ۔ ذرا تاجدار صداقت کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں، قربان جاؤں کیسی محبت ان کے پاس ہے۔ بھی نماز کے اندر محبت ہے، نماز کے اندر، حالانکہ عبادت تو خدا کی ہے، پھر میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ تاجدار صداقت کریم آقا علیہ السلام دو قبیلوں کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام ادھر مصروف ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں، ٹائم ہو گیا، کہا بلال اقامت کہو، اور صحابہ کو پتہ ہے کہ اگر نبی نہ ہو تو مصلی کس کو دینا ہے۔ مصلی پر تاجدار صداقت جلوہ گر ہوتے ہیں، بلال حبشی اقامت کہتے ہیں، نماز میں صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہیں، ادھر کریم آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آتے ہیں تو صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے، جناب صحابہ صفیں کشادہ کرتے ہیں، توڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن ناظرین صفیں ٹوٹ رہی ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ جملے پہ توجہ رکھیے گا، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ تو سرکار دو عالم پہلی صف میں آتے ہیں اور ابو بکر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جاتے ہیں۔ ابو بکر کو علم ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کریم آقا آ گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، کریم آقا اشارہ کرتے ہیں ابو بکر نماز پڑھاؤ، جناب پھر ایک قدم اور پیچھے آ جاتے ہیں، کریم آقا پھر اشارہ کرتے ہیں، جناب یہاں تک کہ تاجدار صداقت غلام مصطفیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا نماز کرواتے ہیں۔ نماز کے بعد امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو بکر، جب ہم نے آپ کو کہا تھا
کہ آپ پیچھے نہ آئیں تو آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ پڑھاتے رہتے، ہم پڑھ لیتے۔ عرض کی آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے اندر بھی ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو مقدم رکھا۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے نا، جب مولا کائنات کی گود تھی اور امام الانبیاء کا سر انور تھا اور آپ استراحت کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا تھا، اللہ اکبر، سورج غروب ہونے کی طرف تھا اور جا رہا تھا، بلکہ ہو گیا۔ تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سرکار کے چہرہ انور پہ پڑے، پوچھا علی کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز گئی، تو کہا مجھے بیدار نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کی نیند پہ نماز قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا کے ہاتھ اٹھے، اے مالک، علی تیری اطاعت میں تھا، طاعتک و طاعتی فی رسولک، تیری اطاعت میں تھا، تیری رسول کی اطاعت میں تھا، قربان جاؤں۔ سورج پلٹ آیا اور مولا کائنات نے پھر عصر کے نماز کے وقت کے اندر نماز ادا کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ناظرین مکرم، جب محبت ہو جاتی ہے نا تو محبت امتحان بھی لیتی ہے، یاد رکھیں، بغیر امتحان کے محبت نہیں ہوتی۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ تو کریم آقا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ واللہ مجھے رب کی قسم ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ سرکار نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول، کیا کہہ رہا ہے، دیکھ ذرا، کیا اپنے جملے پہ غور کر۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہو گئی۔ کریم آقا نے فرمایا پھر تیار ہو جا، تیرے اوپر مصائب و الام آئیں گے، اذیتیں آئیں گی، دیواریں حائل ہوں گی، تیرے اوپر اسر تنگی ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو حضور سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت آ جائے، محبوب خدا کی محبت آ جائے، تو قرآن نے واضح کہہ دیا، فرمایا پھر ہم آزماتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور جب بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر فرمایا رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ زیارت کے لیے آتے ہیں اگر بندہ استقامت کے ساتھ رہے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پورے عرب کے اندر ان کا شہرہ تھا، سردار ابن سردار تھے، رئیس ابن رئیس تھے، رئیس بھی تھے اور نفیس بھی تھے، بڑے حسین کپڑے پہنتے، جو ایک مرتبہ جوڑا پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، خوشبو ایسی لگاتے پورے عرب میں کسی کے پاس خوشبو نہ تھی۔ تو جناب پورا عرب اس کے حسن کی بات کرتا، ان کے جناب ملبوسات کی بات کرتا، لیکن قربان جاؤں اس کی ایک مرتبہ نگاہ چہرہ والضحیٰ پہ پڑ گئی، ہائے ہائے ہائے، واللیل زلفوں پہ پڑ گئی، ما زاغ البصر ما طغیٰ کی آنکھیں اس نے دیکھ لیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے لب دیکھ لیے، اس نے کریم آقا کا لم نشرہ سینہ دیکھ لیا، اس نے کریم آقا علیہ السلام کا رخ زیبا دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلی دیکھ لی، یاسین کی چمک دیکھ لی۔ قربان جاؤں جب وہ سرکار کو اس نے دیکھا نا تو سرکار کا ہو گیا، سرکار کا دیوانہ ہو گیا۔ سرکار کا جب دیوانہ ہوا تو والدین نے کہا تو کافر ہے اور تو مسلمان ہو گیا، دین چھوڑ دیا۔ ماں نے سختی کی، باپ نے سختی کی، لیکن اس نے دین مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ ماں نے کہا ایک طریقہ ہے، یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ماں نے کہا ایک ہی طریقہ میرے پاس ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، قسم کھا لی لات و عزیٰ کی کہ میں نہیں کھاؤں گی، نہیں پیوں گی۔ جناب حالت اس کی غیر ہو جاتی اس کی والدہ کی، لیکن مصعب بن عمیر کہتے ہیں ماں تو کیسا عمل کر رہی ہے، تجھ سے مجھے محبت ہے، میں پریشان ہوں، لیکن تو مر بھی جائے، ہزاروں مائیں بھی نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میں سرکار دو عالم کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی جانب نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو جناب انہوں نے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے آگ کر دیا، اور جناب پھر ایک وقت آیا، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، مکہ سے روانہ ہوئے، ہجرت کی، تو والدین نے کپڑے بھی اتار لیے، ہر چیز لے لی، انہوں نے جناب ایک کھال پہن لی، بدبودار کھال تھی، وہ پہن کر جناب وہ
مکہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب پہنچے، ناظرین محترم دیکھیں نازوں سے پلا شہزادہ تھا، روزانہ نیا کپڑا پہنتا، پھر دوبارہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پورے عرب میں ایسی خوشبو نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اب اس کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا، کپڑے چھین لیے گئے، مال و زر سلب کر لیا گیا، جناب ایک کھال میں ملبوس ہو کر وہ دربار مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ناظرین بیٹھے ہوئے، توجہ فرمائیے گا، صحابہ بیٹھے ہیں اور جناب منظر دیکھا، بال غبار آلود ہیں، بدبودار چمڑا پہنا ہوا ہے، جناب عجیب سفر کی حالت ہے، اور جب چہرے سے آثار نظر آ رہے ہیں مصائب کے، لیکن پرسکون نظر آ رہا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کریم آقا علیہ السلام حجرہ سے باہر آئے، امام الانبیاء نے اپنے مصعب بن عمیر کو دیکھا، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا اے مصعب بن عمیر تجھے مبارک ہو، تو نے بڑا سودا اچھا کیا ہے، تجارت بڑی اچھی کی ہے، فرمایا تو نے سارا کچھ میرے نام پہ چھوڑ دیا، دین کے لیے چھوڑ دیا، اسلام کے لیے چھوڑ دیا، میری محبت میں سب کچھ ترک کر دیا ہے، کہا کہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے اور تو نے ایسی تجارت کی ہے، تیرے تجارت کے نفع کی گواہی خود رب کائنات دے رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا تو نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، رب کی محبت کو پا لیا ہے، تو جو محبت ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کائنات کے اندر امام الانبیاء حبیب خدا نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پہلا خطبہ دینے والے حرم کعبہ میں وہ ابو بکر صدیق تھے۔ جب آپ نے پہلا خطبہ دیا کفار ٹوٹ پڑے، مار مار کے برا حال کر دیا، قبیلے کے لوگ بھی آ جاتے، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے، لیکن قربان جاؤں جب افاقہ ہوتا ہے، جناب زخموں سے چور ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کو پتا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گا، اتنا مارا، پورا جسم لہو لہان کر دیا، لیکن قربان جاؤں جب افاقہ ہوا نا تو بندے کو افاقہ ہو تو اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی بات کرتا ہے، اپنے بچوں کی بات کرتا ہے، اپنے وطن کی بات کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی افاقہ ہوا، آپ کے لبوں نے تھوڑی سی حرکت دی، قریب کان کیے گئے تو آپ کے لبوں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، میرے آقا کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ امام الانبیاء کدھر ہیں۔ یعنی سرکار سے محبت، سرکار سے عشق ایسا کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سرکار دو عالم کا خیال ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، یہ وہی تو ابو بکر ہے نا جو کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں، 3 التجائیں ہیں، وہ کہتے ہیں کاش، وہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو قدم مصطفیٰ کے ہوں، بیٹی میری ہو عقد مصطفیٰ کا ہو۔ تو جناب جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ 40,000 دینار امام الانبیاء کے قدموں پہ نچھاور کیے تاجدار صداقت نے۔ تو بتانا ناظرین مقصود یہ ہے کہ جس نے بھی سرکار سے محبت کی میرے آقا نے اسے نوازا ہے، وہ بلال حبشی ہوں، وہ مولا علی ہوں، وہ ابو ذر غفاری ہوں، وہ سلمان فارسی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، فرمایا جس نے بھی میرے آقا سے محبت کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس محبت کا صلہ جو عطا کیا ہے، ایسا صلہ دیا ہے، ایسا صلہ دیا ہے، جس نے بھی محبت کی ہے دیکھو وہ ظاہری حیات میں بھی ساتھ ہے، جناب غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، پھر کل بروز قیامت جنت میں جائیں گے تو میرے آقا کے ساتھ ہی ہوں گے۔ جب رب غضب میں ہوگا قیامت کے دن تو جناب جس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ ابو بکری تو ہیں۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور یہ محبت رب کائنات ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔